أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. سورہ واقعہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ سورہ واقعہ کے پہلے رکوع ہے، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ واقعہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع اور اس سورہ مبارکہ میں 96 آیاتیں، 378 کلمات، 1703 حروف ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس کو فاقے سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا خزانہ غیب سے اس کے مالی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ سورہ واقعہ میں بنیادی طور پہ جس موضوع کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے آخرت۔ توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کی ان شبہات کی تردید بھی کی گئی ہے جسے وہ لوگ ناقابل یقین قرار دیتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی قیامت برپا نہیں ہوگی، اور کیسے ہوگا؟ یہ آسمان، یہ زمین، اس کا یہ نظام، یہ مرے ہوئے انسان، کیا یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر ان کا محاسبہ بھی ہوگا، اور پھر ان میں سے بعضوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور بعضوں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف خیالی باتیں ہیں، جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا، اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بول سکے گا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اس واقعہ کو آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک سابقین، یعنی وہ کہ جو بغیر اور حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جیسے انبیاء کرام، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے کوئی برے کام نہیں کیے ہوں گے، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کا ہر قدم، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارا ہوگا۔ دوسرے صالحین کہ جن کا حساب اور کتاب تو ہوگا لیکن جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ جو آخرت کی منکر ہے اور مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی اللہ نے واضح فرمایا کہ جو اس نظر آنے والے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کو معدوم بھی کرے گا، پھر اسی کے حکم سے یہ دوبارہ پیدا بھی کیے جائیں گے، اور ان کا حساب اور کتاب بھی وہی لے گا۔ تو جو پیدا کر سکتا ہے وہ حساب بھی لے سکتا ہے۔ لہذا انسان آخرت کے بارے میں اور اپنے آخرت کے معاملات کے بارے میں غلط فہمی کے شکار تب ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے طاقت کو اپنے طاقت اور قدرت پر قیاس کرنا شروع کرے۔ حالانکہ اللہ کے کائنات کے مقابلے میں تو اس ساری دنیا کائنات کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ مٹر کا ایک دانہ ہوتا ہے، تو اس انسان کا عقل کتنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔
اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والا، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کا ہو پڑنا کوئی جھوٹ کی بات، خافضۃ الرافعہ، وہ پس کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے۔ یعنی بے شمار دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو بالا درجے کے سمجھا کرتے تھے، اونچے درجے کے سمجھا کرتے تھے، ان کے سارے حقیقت کھل کے جب سامنے آ جائے گی تو درجوں کے لحاظ سے لوگوں کے نظروں میں وہ پستی کے شکار ہو جائیں گے۔ اور بے شمار وہ نیک اور صالح لوگ کہ دنیا میں لوگوں کے نظروں میں جو وہ کم درجے کے تھے، ان کو بلند درجوں پر فائز کر دیا جائے گا۔ تو یہ جنت کے، یہ قیامت کی ایک صفت بھی ہے کہ حافظۃ الرافعہ، وہ حافظہ اور رافعہ ہوگا، یعنی کئیوں کو پس کرنے والا، کئیوں کو بلندیوں پہ لے جانے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے واقعہ ہونے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اذا رجت الارض رجا، جب لرزے گی یہ زمین کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر، فکانت هباء منبثا، پس یہ ہو جائیں گے اڑتے ہوئے غبار کی طرح، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسموں میں، یعنی تین جماعتوں میں تم سارے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، دوزخی، عام جنتی اور خاص مقربین، جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ آگے تینوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ فاصحاب المیمنہ، پھر دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، یعنی جو لوگ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے، جن کو اخذ میثاق کے وقت آدم کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، اور ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی اور برکت کا کیا کہنا۔ شب معراج کے واقعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنے دائیں طرف نظر کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، اس لیے کہ کچھ افراد ان کے دائیں طرف ہیں جو ان گنت ہے، ان کو دیکھ کر وہ ہنستے ہیں، اور کچھ افراد ان کے بائیں طرف ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو رو جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے رونے کی وجہ اور ہنسنے کی وجہ دریافت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے محبوب، یہ جو میرے دائیں طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے، یہ میرے بیٹے ہیں، اور ان کے ان انجام کو جب میں سوچتا ہوں خوش ہوتا ہوں، ہنستا ہوں۔ اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ ناکامیوں سے ہمکنار ہوں گے، جب میں ان کے انجام پہ غور کرتا ہوں تو آخر باب ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا خوب ہے وہ دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیا برے حال والے لوگ ہیں وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور وہ لوگ جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں وہ تو ہے ہی سبقت حاصل کرنے والے، اولئک المقربون، وہ لوگ ہیں مقرب ترین، یعنی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی طرف سبقت حاصل کی، نیکی کی کاموں کے کرنے میں انہوں نے پس اور پش سے کام نہ لیا، لیت اور لال سے کام نہ لیا، بلکہ فوری طور پہ اللہ کے حکموں کے تعمیل کی، ان کا تو کیا کہنے، وہ تو ہے ہی مقربین۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں، سلۃ من الاولین، یہ ایک جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور بہت تھوڑے تعداد میں ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے۔ پہلے امتوں میں سے سارے ملا کر وہ کافی مقدار کی جماعت ہوگی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے لوگوں میں سے بھی یہ ایک خاصی مقدار کے لوگ ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، یہ جڑواں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے، متکئین علیہا، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، متقابلین، ایک دوسروں کے آمنے سامنے، جیسے دوستوں کی مجلس ہوتی ہے۔ یطوف علیہم
لیے پھرتے ہوں گے ان کے سامنے ولدان لڑکے مخلدون سدا رہنے والے، جنہیں خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو سدا ایک حالت ہی پر رہیں گے، خوبصورت، جیسے کہ پہلے ہو گزرا، بے اکواب آب خورے لے کر، و اباریقا اور ابریق، ابریق چینک کوزے جس میں چائے اور دوسری پینے کا سامان رکھا ہوگا، وکاسن اور بڑے پیالے من معین شراب سے لبالب بھرے ہوئے، ایسے شراب لا یصدعون عنہا کہ جس سے ان کا سر نہیں چکرائے گا، ولا ینزفون اور نہ اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں خلل آئے گا، صاف ستھرا شراب جس قدرتی چشمے سے جاری ہوں گے، اس کے پینے سے نہ سر میں گرانی ہوں گی اور نہ انسان کی عقل میں خلل پڑے گا، کہ جس سے خدا نہ خواستہ انسان اول فول بولنا شروع کریں جس طرح کی دنیا کی شراب پینے سے، وفاکہۃ اور میوے ہوں گے مما وہ یتخیرون جو وہ پسند کریں گے، ولحم طیر اور گوشت اڑتے پرندوں کا مما وہ یشتہون جو وہ چاہیں گے، یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو، بغیر کسی محنت اور تھکاوٹ کے فوری طور پہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وحور عین، اور ان کے لیے حوری ہوں گی، عورتیں ہوں گی بڑے آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے گویا موتی ہے کہ جو اپنے غلافوں میں چھپائے رکھے گئے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اب ایسے پرسکون جنت میں جہاں خواہش کا ہر سامان موجود ہو، انسان کے ذہن میں سوچ آتا ہے کہ بے دنیا کے آبادیوں کی طرح وہاں شور و شغب تو نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا، وہ نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی بے مقصد بات، ولا تأثیم اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا مگر ایک ہی بات ہوگی اور وہ ہوگی سلامن سلاما، کہ صدا رہو سلامت، صدا رہو سلامت، ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔ وہ اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کا، فی سدر مخضود کہ ایسے بیرے کے درختوں میں کہ جن میں کانٹا نہیں، وطلح منضود اور ایسے کیلے کے باغوں میں کہ جس کے پھل تھے بتے لگے ہوئے ہوں گے، وظل ممدود اور ایسے سایہ دار جنت کے باغوں میں کہ جس کے سائے لمبے لمبے ہوں گے، وماء مکسوب اور بہتے ہوئے پانی میں، وفاکہۃ کثیرۃ اور وافر مقدار میں میوے، لا مقطوعۃ کہ نہ اس میں ٹوٹا ہوگا، ولا ممنوعۃ اور نہ اس سے کوئی رکاوٹ ہوگی، مسلسل ان کو ملتے رہیں گے، ایسا دور نہیں آئے گا کہ اس میں ان کو ملنے والے پھلوں کو روک لیا جائے، رکاوٹ پیدا ہو جائے، یا کچھ پھلوں کے کھانے سے ان کو روکا جائے، بلکہ پھل بھی مسلسل ملتے رہیں گے اور ان کے استعمال پر بھی ان کو مکمل طور پہ اختیار دیا جائے گا اور ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوگی، وفرش مرفوعہ اور بچونے ہوں گے اونچے اونچے بچے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے وہاں کے عورتوں کو ان کے لیے پیدا کرنا، چاند کاٹ کر، فجعلناہن ابکارا پھر کیا ہم نے ان کو کماریاں، عرباً پیار کرنے والی، اتراباً ہم عمر، لاصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملے گی وہاں ان کے پیدائش اور اٹھان خدا کے خاص قدرت سے ایسا ہوگا کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنے رہیں گی، جن کے باتوں طرز اور انداز پر بے ساختہ پیار آئے گا اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گا اور ان کے ازواج کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا کریم۔ 27 سے پارے سورہ واقعہ کی یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 75 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اعمال کے تناظر میں ان دوسری قسم انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے اعمال اللہ کی مرضی کے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں انہوں نے اپنے خواہشات کی مرضی کی ہے اور اپنے ہر خواہش کی تکمیل انہوں نے کی، قطع نظر اس سے کہ ان کے وہ اعمال اللہ کو پسند تھے یا پسند نہیں تھے، اور اگر اللہ کو ناپسند بھی تھے تو انہوں نے اس کا کوئی باک نہیں کیا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اسی پہ وہ کاربند رہے، بے خطر اسی پر وہ آگے چلتے رہے یہاں تک کہ موت سے ہمکنار ہو گئے، دوچار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کے حامل لوگوں کے آخرت کے تصویر کشی فرماتا ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ رکوع کے آخری آیاتوں میں اہل ایمان کے خوشحال زندگی کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے ابتدا میں تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں ان تمام تر خوشحالیوں سے جن لوگوں کو ہمکنار کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں دنیا میں انسان جتنا سوچ سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے راحت کے سامان ہوں گے، خوشحالی کے اسباب ہوں گے، خواہشات کے تکمیل کے ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین، یہ جو اصحاب یمین ہے یہ بہت بڑی تعداد ہوگی گزشتہ اقوام میں سے بھی، وسلۃ من الآخرین، اور ایک بہت بڑی جماعت ہوگی پچھلے لوگوں میں سے بھی۔ پچھلے لوگوں سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں کہ ان میں سے بھی بڑے تعداد ان لوگوں کی ہوں گی کہ جو آخرت کے اس زندگی سے ہمکنار ہوں گے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے خوشحالی ہے، ناکامی کا لفظ اس میں ان میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انہی انسانوں کے دنیا میں رہنے والے انہی کے کنبے خاندان اور عزیز اور اقارب میں سے دوسری قسم کے اعمال کرنے والے جن کو قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا تذکرہ ہے ان باقی آیاتوں میں کہ وہ اصحاب الشمال، اور کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کے، ما اصحاب الشمال، کس حالت میں ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے، آگے وہ حالت اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ فی سموم، تیز لو میں، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل، اور ایسا سایہ، من یحموم، وہ جو کالے بادل کا ہوگا، یعنی وہ ایسا دھواں جس کے نیچے اور جس کے لپیٹ میں یہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم سے اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس دھویں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دھویں اور بادل سے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے دامن میں ان لوگوں کو راحت نصیب ہوگا، بلکہ اس بادل سے اتنے بڑے بڑے انگارے گر رہے ہوں گے جو وہ اپنے ساتھ جہنم کے اندر سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے جا چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ شرارے ہوتے ہوں گے جن کے سائے میں یہ لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے،
لا باردن جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگا، ولا کریم اور نہ کوئی عزت، یعنی دوزخ کے آگ سے کالا دھواں اٹھے گا، اس کے سائے میں ان کو رکھا جائے گا، جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام ان کو حاصل نہیں ہوگا، نہ ٹھنڈک ان کو پہنچے گی، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، بلکہ ذلیل اور خوار اس کے تپش میں بنتے چلے جا رہے ہوں گے۔ یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوگا، جس کے غرور میں یہ اللہ اور رسول سے ہمیشہ بزد رہتے تھے۔ انہم کانو، بے شک تھے وہ لوگ، قبل ذالک اس سے پہلے، مترفین بڑے خوشحال، وکانو اور تھے وہ لوگ، یسرون مصر رہتے تھے، بزد رہتے تھے، علی الحنس عظیم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب پر۔ وہ بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، اور انبیاء کرام کو جھٹلانا ہے، یا جھوٹی قسمیں کہہ کر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندہ نہیں ہوگا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے 5 رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ کے نام کے وہ لوگ دنیا میں پکے قسمیں کہا کرتے تھے، دوسروں کو بے راہ کرتے ہوئے ان کو اعتماد دلانے کی خاطر کہ اللہ ان کو ہرگز زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتے ہیں، تو ان جھوٹے قسموں کی یہ سزا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور تھے کہ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہمیں پھر اسے اٹھایا جائے گا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی۔ قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے اور پچھلے، لمجموعون البتہ سب اکٹھے کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک دن کے مقررہ وقت پر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں آخرت کے انکار کے جواز پر یہ دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ جو ہم سے پہلے بہت پہلے مر چکے، کیا وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ عقل اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے اس مقررہ دن کا مقررہ وقت آئے گا تو پھر تم دیکھ لو گے کہ سارے اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ ثم انکم، پھر تم جو ہو، ایھا الضالون المکذبون، اے بہکے ہوئے جھٹلانے والو، لآکلون البتہ کھاؤ گے، من شجر من زقوم، ایک سنڈ کے درخت میں سے، یہ ایک زہریلا بوٹا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جہنم کے اندر سے اگے گا، فمالئون منها البطون، پھر بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو، اس سے اپنا بھوک ختم کرو۔ یہ لوگ جب بھوک سے بے قرار ہوں گے تو ان کو کھانے کے لیے یہ درخت ملے گا، اور اسی کے رزق سے ان کو اپنا پیٹ بھرنا پڑے گا۔ فشاربون علیہ، پھر پئیں گے اس کے اوپر، من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے۔ فشاربون، پس یہ پئیں گے، شرب الہیم، ایک پیاسے اونٹ کی طرح، یعنی گرمی میں تونسا ہوا اونٹ جیسے پیاس کی شدت سے ایک دم پانی جس کے ہاتھ آ جائے، جس کے سامنے آ جائے، اور جب وہ منہ لگا لیتا ہے تو پھر وہ پیتے ہی چلا جاتا ہے، پیتے ہی چلا جاتا ہے، اور منہ کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کو جب پینے کے لیے جہنمیوں کے جسموں کے زخموں سے رسنے والا پیپ زہریلا ملا پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا تو یہ اس کے ذائقے کو چکے بغیر منہ لگا دیں گے اس پہ، پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے۔ جب وہ پانی پیٹ میں پہنچ جائے گا اور ان کے پیٹ اس سے بھر جائیں گے تو پھر وہ زہریلا پانی اپنا کارروائی شروع کر دے گا، جس سے ان کے سارے آنکھیاں کھٹ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ھذا نزلہم، یہ ہے ان کے مہمانی، یوم الدین، انصاف کے دن۔ یعنی انصاف کا مقتضا یہی تھا کہ ان کے مہمانی اسی شان سے کی جائے
اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے فرامین کے ساتھ یہی رویہ تو اپنایا. نحن خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا، فلولا تصدقون، پھر کیوں سچ کو نہیں مانتے ہو. افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو جو پانی تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہے بنانے والے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا ہے. دنیا کے تمام دوسری چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اسی ایک بات پر غور کرے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا ہے، تو اسے نہ قرآن کے تعلیم توحید میں کوئی شک رہ سکتا ہے، نہ اس کے تعلیم آخرت میں. انسان آخر اس طرح تو پیدا ہوتا ہے کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دیتا ہے، مگر کیا اس نطفے میں بچہ پیدا کرنے کی اور لازماً انسان ہی کا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے، یا وہ صلاحیت انسان نے خود پیدا کی ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کر دی ہے؟ اور کیا یہ مرد کے یا عورت کے یا دنیا کے کسی کے طاقت اور اختیار میں ہے کہ اس نطفے سے حمل کا اقرار کرا دے، پھر اس استقرار حمل سے وضع حمل تک ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق اور پرورش، اور ہر بچے کے الگ صورت گری، اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی اور جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک خاص شخصیت کا انسان بن کر اٹھے، کیا یہ سب کچھ ایک اللہ کے سوا کسی اور کا کام ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے؟ کیا یہ کام ماں باپ خود کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، یا وہ انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں جو خود اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، یا سورج اور چاند اور تارے کرتے ہیں جو خود ایک قانون کے غلام ہیں، یا وہ فطرت کرتی ہے جو بجائے خود کوئی علم، حکمت، ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی؟ پھر کیا یہ فیصلہ کرنا بھی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا؟ اور صرف لڑکا یا لڑکی ہی نہ، بلکہ اس کے پس منظر میں جتنی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے وہ ساری خصوصیتیں کیا اس کے اندر وادیت کی جا سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے؟ خوبصورت ہو یا بدصورت، طاقتور ہو یا کمزور، اندھا ہو یا لنگڑا، اور پھر لولا ہو یا صحیح الاعضاء، ذہین ہو یا کن ذہن، اور پھر وہ کتنا عمر پائے، وہ فرمان بردار ہو یا نافرمان، اور پھر وہ کس چیز کو پسند کرنے والا ہو، اور پھر اس کی غذا کیا کیا بنے، پھر اس کو موت کی صورت میں آئے اور کہاں پہ آئے، پھر اس کا دفن کہاں پہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور یہ طے کرتا ہے کہ قوموں کے تاریخ میں کس وقت کس قوم کے اندر کن اچھے یا برے صلاحیتوں کے آدمی پیدا کرے جو اسے عروج پر لے جائیں یا زوال کی طرف دھکیل دیں؟ اگر کوئی شخص ضد اور ہر درمی میں مبتلا نہ ہو تو وہ خود محسوس کرے گا کہ شرک یا دہریت کی بنیاد پر ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جا سکتا. ان کا معقول جواب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا اللہ کا ساختہ و پرواختہ ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو اللہ کے ساختہ اور پرواختہ اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے خالق کے مقابلے میں آزادی اور خود مختاری کا دعویٰ کرے یا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی بجا لائے؟ توحید کی طرح یہ سوال آخرت کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہے. انسان کی تخلیق ایک ایسے کیڑی سے ہوتی ہے جو طاقتور خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا. یہ کیڑا عورت کے جسم کے تاریخوں میں کس وقت اس نسوانی انڈے سے جا کر ملتا ہے جو اسی کی طرح ایک حقیر سا خوردبینی وجود ہوتا ہے، پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ بن جاتا ہے جو حیات انسانی کا نقطہ آغاز بنتا ہے، اور یہ خلیہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردبین کے بغیر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا.
اس ذرہ سے خلیے کو ترقی دے کر اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے چند روز کے اندر رحم مادر میں ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، اور جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو ماں کا جسم خود ہی ایسے دھکیل کر دنیا کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تمام انسان اسی طرح دنیا میں آئے اور شب و روز اپنے ہی جیسے انسانوں کے پیدائش کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ اس طرح انسانوں کو آج پیدا کر رہا ہے وہ کل کسی وقت اپنی ہی پیدا کی ہوئی ان انسانوں کو دوبارہ کس طرح اور طرح پیدا نہ کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تم نے کبھی اپنے تخلیق اور اس کے مختلف مراحل پہ غور کیا ہے؟ اور اس انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے بڑے طاقتور ایسے نمونے فٹ کی ہے، اور ایسے طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آلے فٹ کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر کچھ زائد ایسے پارٹس بھی رکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت کے وقت ڈاکٹر ان زائد پارٹس کو نکال کر پھر دوسری جگہ میں اس کو فٹ کرتے ہیں، کبھی پاؤں سے نکالتے ہیں، کبھی پسلی سے نکالتے ہیں، کبھی ران سے نکالتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ یہ زائد پارٹس ہیں جو اللہ نے دنیا میں اس بیچنے اور پیدا کرنے والے انسان کے ساتھ ہی بیچ دیے ہیں، تاکہ ضرورت کے وقت وہاں سے کاٹ کر اس ضرورت والی جگہ میں اس کو ویلڈ کر دیا جائے، وہاں پہ اس کو رکھ دیا جائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ کے ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم یہ سب کچھ بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں بنانے والے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ٹرا چکے ہیں تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور تم ہم سے بھاگ نکلنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے ہو، الا ان نبدل امثالکم، اس بات سے کہ ہم بدل لیں تمہارے طرح اور لوگوں کو، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور ہم اٹھا کھڑا کر دیں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تم تو جان چکے ہو پہلے بار اٹھانا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، یعنی پہلے پیدائش کو یاد کر کے دوسری کو بھی سمجھ لو، اور دوسرے پیدائش کو پہلے پیدائش پہ قیاس کر لو، اس لیے کہ جس ذات نے پہلے بار پیدا کیا وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گا۔ افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو جو کچھ تم زمینوں کے اندر کاش کرتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو کھیتی کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کو کھیتی بنا دینے والے۔ جو بیج زمین میں ڈالتے ہو ایک کاشتکار کیا کر سکتا ہے؟ صرف یہی کہ زمین کو تیار کر لے، اپنے دستیاب وسائل سے پانی دے دیں اور اس کے اندر بیج ڈال دیں، اور پھر اس کا سارا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیج کو ایک خاص اندازے سے گرمائش پہنچانا، اور پھر اس کو تیار کرنا، پھر اس کے اندر سے کومپل نکالنا، اور اس کومپل کو پھر طاقتور بنانا، اور اس کو پھر غذائیت بہم پہنچانا، یہ کس کی کارگری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں لجعلنہ حطاما، تو ہم اس کو روندا ہوا گھاس بنا دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے کہ بھئی انا لمغرمون، کہ بے شک ہم تو بڑے قرضدار رہ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب بن گئے، نقصان ہو گیا۔ اس کے علاوہ انسان کر کیا سکتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تم اس پانی کو جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ان پانیوں کو اتارتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اسے اتارنے والے۔ انسان تجربے کی بنیاد پر تجربے کرتے ہوئے بادلوں کے اوپر اپنے جہازوں کے ذریعے جو کچھ مواد پھینکتے ہیں، اور اس سے چند ہی قطرے جو انسانوں کی ضرورت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتے، اور اگر زیادہ مقدار میں وہ کیمیکل ڈال دیا جائے اور انسانوں کو ٹھنڈک اس بارش کے پانی کے ذریعے، اس مصنوعی بارش کے ذریعے ٹھنڈک پہنچا دیا جائے،
تو کیا وہ پانی اسی درجے کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جس درجے کا قدرتی بارش ہوتا ہے؟ اور پھر یہ انسان ہاتھ مروڑتا رہ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے پانی تو برسا دیا لیکن کروڑوں کا نقصان ہوا اس کیمیکل کے چھڑکنے کی وجہ سے جو ہم نے بادلوں پہ چھڑکا۔ اور ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی قسم کے ٹیکس لگائے بغیر ہمیشہ ان انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق ان پر پانی برساتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو کر دے اس پانی کو کھارا، فلولا تشکرون، پھر احسان کیوں نہیں مانتے ہو؟ انسان تو پینے کے لیے پانی جو ہے وہ فلٹروں کے ذریعے صاف نہیں کر سکتا کہ سبوں کو پاک صاف پانی ملے، جو طبی نقطہ نظر سے انسانوں کے صحت کے لیے مفید ہو، کہ انسان نے اپنے بے علمیوں کی وجہ سے اور اپنے جلد بازیوں کی وجہ سے اللہ کا وہ پیارا پاکیزہ پانی بھی گدلا کر کے رکھ دیا، اور وہ جو چند 100 فلٹر یا چند فلٹر لگاتے ہیں تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ بھی ہم نے اتنے کروڑ لگا دیے لیکن وہ پائپ تیسرے مہینے کے بعد فارغ۔ افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تم اس آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم ہے اس آگ کے درخت کو پیدا کرنے والے۔ عرب میں کئی درخت سبز ایسے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بانس، پہلے سورہ یاسین میں اس کا بیان ہو چکا ہے، یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے، تم نے یا ہم نے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے بنایا ہے وہ درخت نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ جو اللہ اس پانی کے اندر آگ کو رکھ سکتا ہے، وہ اللہ اس مٹی میں ملے ہوئے انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور اس میں فائدہ ہے جنگل والوں کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سبزہ جانوروں کو ڈالتے ہیں اور ضرورت کے وقت گرمائش کے حصول کے لیے اس کے ٹہنیوں کو رگڑتے ہیں تو اس سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، ان شعلوں کو وہ روئی میں یا پتوں میں یا کسی دوسری چیز میں محفوظ کر کے آگ سے آگ بالتے ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے جو بڑے عظمتوں کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔